تیرا بچہ ڈوب کے مر گیا. یہ زندگی بھی نعمت تھی. وہ ماں کی ممتا تڑپ رہی, مگر کیا اس کا یقین ہے کہ اس وقت کسی حکیم, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, بھلائی کے خزانے کی اس کنجی کے پاس جاؤ. اگر اس کا اشارہ مل گیا, اس کی زبان ہل گئی, وہ جو کہہ دے گا وہی ہو. دیکھا آپ نے واقعہ مشہور ہے نا, کہہ دیا جا مل جائے گا. 2-3 بار اس نے دوڑ لگائی, آخرکار مل ہی گیا اس کا بیٹا. مردے کو زندہ کر دے, یہ ایسے بھلائی کے خزانے کی چابی کا نام غوث اعظم ہے. سرکار غوث اعظم جن کا آپ جشن منا رہے ہیں, قادری فیضان لینے کے لیے آپ جمع. لیکن سرکار غوث اعظم نے ہمیشہ درس جو دیا ہے نا, وہ یہی دیا ہے کہ اچھا کام کرو, برے کام سے بچو. اب تم قادری اگر بن رہے ہو تو صرف ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پیر و مرشد کے سمجھ دیا تم قادری بن گئے. کہ قادری کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے جو اپدیش دیے, جو سندیش دیے, جو تعلیم دی, جو فرمان جاری کیے, اس پر عمل کر کے قادری بنو گے, یا صرف نعرہ لگا کر قادری بنو گے. یہ تو وہ عنایت کرنے والے, کرم کرنے والے ہیں کہ تمہاری اس طرح کی محبت کو دیکھ کر بھی وہ نواز دیا کرتے ہیں. یقیناً وہ غوث پاک حکومت والے ہیں, سرکار والے ہیں. اللہ نے بڑے اختیارات دے دیے ہیں, جسے جب چاہے نواز دیتے ہیں. لیکن دوستو, جس دن تم سچے قادری بن کر ان کو پکارو گے نا, وہ غوث اعظم کا ارشاد یاد کرو گے جو اپنے مریدوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کب تک تم کو بچاؤں گا. میں نے کتنی بار تم سے کہا کہ برائیوں کو چھوڑ دو, نیکیوں کی طرف آ جاؤ, مگر تم آتے نہیں, تم میری بات مانتے نہیں. یہ صرف اس دور کے لوگوں کے, وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے. یہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے ہے دوستو. ہماری خوش نصیبی ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے, قادریت ہماری پہچان ہے. لیکن جس دن ہم سنی مسلمان اپنے اعمال کو سدھار کے سچے قادری بنیں گے, اس دن اس بھارت کی دھرتی پر اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا. ہماری اپنی کمیاں ہیں دوستو, ہم بھلائیوں سے اپنے کو دور رکھے ہوئے ہیں. مصیبتوں پہ مصیبتیں, یہ کووڈ ہو, کورونا ہو, جتنی بھی مصائب آتے ہیں, یہ کسی نہ کسی زاویے سے ہم لوگوں کے لیے رحمت بھی بنتے ہیں. اگر ہم کو جھنجھوڑ دے کہ ارے اللہ نے ہم کو بچا لیا, ہم بھی تو قبر میں جا سکتے تھے. کورونا میں مبتلا بہت سے لوگ ہوئے, کچھ لوگوں کو شفا مل گئی اور کچھ لوگوں کو موت. رب نے چنا, جسے موت دینا تھا موت دے دیا, جسے زندگی دینا تھا زندگی دے دیا. زندگی جسے مل گئی ہے اسے موقع ملا ہے. اس کو زندگی مت سمجھنا کہ تمہیں جیون جینے کا موقع مل گیا, نہیں, تمہیں موقع اللہ نے دیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. آؤ نیکیوں کی طرف آ جاؤ دوستو, آؤ سچائی کی طرف آؤ. حضرت عبد القادر جیلانی جب چھوٹے تھے, اپنے بچوں کو سکھائیں. جو ہماری بہنیں یہاں سن رہی ہیں, آج کل کے تو ماں باپ کہتے سکھاتے ہیں جاؤ یہ کہتے. کوئی ملنے آیا, اسے ملنا نہیں چاہتے تو بیٹے کو بھیجتے ہیں, کہتے ہو ڈیڈی گھر میں نہیں ہے. وہ ایسے دیکھتا ہے ڈیڈی تو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. نہ سمجھ بچہ, لیکن سیکھا کیا ہو سکتا. مگر بچے بڑے سچے ہوتے ہیں. ایک نے بھیجا, کہا جا کے تو بیٹا ڈیڈی گھر پہ نہیں, تو جا کے کہتا ڈیڈی کہہ رہے ہیں ڈیڈی گھر پہ نہیں. کیونکہ فطرت, ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اسلامی فطرت سچائی سکھاتی ہے. نیچر جو ہے, آپ دیکھتے ہیں بچہ کوئی بھی ہو, جب شروعات کرتا بولنا تو ہمیشہ سچ بولتا. جب ماں باپ جو اس کے دین بدل دیتے, وہی ماں باپ اسے سچے کے بجائے جھوٹا بنا دیتے. تو اگر ان بچوں کو ہم ٹریننگ دیں کہ بیٹا سچ بولنا, اور ان کے سامنے ہم ہمیشہ سچ بولیں, یہ آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو. بہت محبت ہوتی نا ماں کو, چولہے پہ ہاتھ نہ جائے,
जीने से ना गिरे, बिस्तर से ना गिरे, गिरते नहीं देख सकती कोई माँ अपने बेटे को, जलते नहीं देख सकती। तो ऐ माँ तू अपने बच्चे की ऐसी तरबियत क्यों नहीं देती कि वो जहन्नम की आग में जलने से बच जाए? ये क्यों नहीं हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ये जज्बा क्यों नहीं है? अपने को सुधार के हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देना शुरू करें। देखो ना, जो माँ जब जीलान के लिए रवाना किया, बेटा सच बोलना, छोटी सी उम्र है, सच बोलना। काफिले के साथ रवाना हुए, वाकया क्योंकि सबको मालूम है, तेजी से कहूंगा। डाकुओं ने अटैक किया, सब कुछ लूट लिया। अब ये छोटे से बच्चे के पास तो कुछ रहेगा नहीं, फिर भी कर तेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास माँ ने क्या कहा था? झूठ मत बोलना। हालांकि उस वक्त अगर ये कह दिया गया, मान ली किसी का माल लूट रहा और वो अपने माल को बचाने के लिए कह दे नहीं है, तो अज़रूए शरा ये रास्ता भी निकल आएगा कि हाँ भाई, इस जाति से बचने के लिए तुम इस तरह की बात कर सकते हो। एक जालिम के जुल्म से बचने के लिए, माल को नुकसान से बचाने के लिए। लेकिन तकवा ये है कि जब बोलो तो सही बोलो, सच बोलो। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। सीधी बात करने वाले दोस्तों कभी भी नाकाम नहीं होते, क्योंकि कामयाबी किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कामयाबी वो देता है, वो जो हुक्म दे, वो नाकामी वाला कहां रास्ता होगा? उसने जब कहा तुम सीधी बात करो, सच बात करो, सच्ची बात करो, सही बात करो, तो सही बात करने वाला अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए फिर भी उसे नाकाम नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। ये ताकत होती है दोस्तों, सीधी बात और सच्ची बात। आप देखिए, हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं मेरे पास है, कहां? इस सदरी की अंदर की जेब में माँ ने सिल के 40 दीनार मेरे पास रखवा दिए। देखा, सब लुट चुके थे जितने थे, और एक छोटे से बच्चे की वजह से उस डाकू को हिदायत कर दी। कांप गया वो डाकुओं का सरदार। ये इतना छोटा बच्चा बता, उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। ये अपनी माँ की बात पर इतना अमल कि मैं चोरी डकैती कर रहा हूं, लूट रहा हूं, और ये मुझसे सच बोलना, और मैं उस परवरदिगार की कब से नाफरमानी कर रहा हूं। तौबा किया, पूरे गिरोह के साथ ताइब होकर वो सच्चा मुसलमान बन गया। तो नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचाने आएंगे, लेकिन अगर तुम सही सच्ची बात करोगे तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं हो सकता। ईमान को मजबूत रखने की जरूरत है दोस्तों, अकीदे को मजबूत रखने की जरूरत है। खुदा पर भरोसा करो जैसा मोमिन लोग भरोसा करते हैं। तुमने तो देखा है ना, हम लोग सिर्फ कब तक सुनते रहेंगे कि 72 थे वो हजारों पर गालिब आ गए। कभी उन 72 का किरदार अपनाने की भी तो कोशिश करो, तुम भी लाखों पर गालिब आ जाओ। कब तक रोना रोगे कि हम पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है? कब तक? जरा हम अपनी गिरेबान में झांककर जो जुल्म हम सुबह से शाम तक अपने ऊपर कर रहे हैं, हम उस जुल्म से तौबा कर लें, इंशाअल्लाह ताला कोई जालिम हमारे मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए इस मजलिस को सजाने का मकसद भी यही दोस्तों, कि कुछ तो हम आए इबादतों की तरफ। जी बोलो। हमारे पास तो भलाइयों के खजाने की कुंजियां मौजूद हैं, गौसे आजम की शक्ल में, गरीब नवाज की शक्ल में, दाता मीरा की शक्ल में, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी की शक्ल में, वजीहुद्दीन गुजराती की शक्ल में, शाह आलम की शक्ल। ये हर चप्पे पर अल्लाह ने बैठा दिया, अता कर दिया, नाजिल कर दिया भलाई की कुंजियों को। छोटा सा गांव पांडु में वास, मगर बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, हजरत सैयद सदहम साहब। तुम्हें कौन सी परेशानी है? तुम समझते हो कि तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा? जाओ इन दरबारों में जाओ, हाजिरी लगाओ,
لیکن ذرا سچے بن کے جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے خزانے کی چابیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اللہ کا فرما بردار بن کے جاؤ، نمازی بن کے جاؤ۔ آستانوں پر جاتے ہو، جا کے واپس آ جاتے ہو، تمہیں وہ فیض نہیں ملا جو ملنا چاہیے۔ جس دن کسی ولی کے آستانے پر پہنچ کے تم نے توبہ کیا کہ سرکار آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرے پاس اولاد نہیں، میری بیٹیوں کے پاس رشتے نہیں، میں قرض دار ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں، سرکار نظر کرم فرما دو، آپ کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے خدا کی بارگاہ میں سجدے کروں گا، نماز پڑھوں گا، نیک کام کروں گا، میں یہ کرنے کو تیار ہوں، آج توبہ کرتا ہوں۔ لوٹو، گھر پہنچتے ہی جو جو تم نے مانگا سب تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی بارگاہیں، عظیم بارگاہیں دوستو، دنیا بنانا ان کا کام ہے، لیکن اور کچھ آخرت بنانے کے لیے تو ہم بڑے، کیونکہ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا اللہ نے امتحان کے لیے کہ تو بھلا کرتا ہے کہ برا کرتا ہے، اور پھر اسی لیے اللہ فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تم میں سے جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اس کا پجڑام دیکھے گا، رزلٹ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو تم میں سے ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی اگر برائی کرے گا تو وہ اس کے انجام کو بھی دیکھے گا۔ اس لیے بھائیوں سے بھی اپیل ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں سے اور اپنے محسن اعظم مشن کی پوری ٹیم سے اپیل ہے کہ آپ نمازی بنیں۔ نمازی ہماری بہنیں جو سب پر فرض ہے نماز، اصلی چیز چھوڑ کے کہاں تم ادھر ادھر لگ گئے۔ نمازی بننے کے بعد دوسرے اور کام کرو، تب دیکھو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ پہچان بنے جب ہم دین کی خدمت کے لیے بڑھ رہے ہیں، خدا کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ دین کی جو کچھ بھی فرمان ہے اس پر پہلے ہم خود عمل کریں۔ اسی لیے قرآن نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اسٹارٹ آدمی اپنی ذات سے کرے، اپنی ذات سے۔ سرکار غوث اعظم کی یہ صدائیں 700 سال سے گونج رہی ہیں، یہ میرے قادری ہے، میرے مرید، میرے سلسلے میں داخل ہونے والے تو میری بات پر عمل کب کرے؟ صرف ہم نیاز، دیغ، بریانی، جلوس، جلسہ اسی کے انتظار میں رہیں گے، اسی کو سمجھیں گے کہ ہم اہل بڑے پکے سننی ہیں، ٹناٹن سننی ہے، ٹی ٹی ایس ہے۔ نہیں، جو قوم اپنے رہنماؤں کے نقش قدم پر چلتی ہے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ تو ہمیں غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ آج میں پچھلے 1.5 مہینے سے سفر کر رہا ہوں، کورونا کی وجہ سے کئی جگہوں میں بیان بھی کر چکا ہوں، سب سے زیادہ مسائل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ روزگار کے مسائل، بے روزگاری پھیل گئی۔ میں جس شہر میں گیا، لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، 99% لوگوں کے مسائل صرف یہی تھے کہ ان کے پاس نوکری تھی چھوٹ گئی، جاب تھی چھوٹ گئی، کاروبار تھا ڈوب گیا۔ یہ 1.5-2 سال میں پورا ملک پریشان ہے۔ لیکن یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا۔ جھوٹ وہ کہتا ہے، معاذ اللہ، ناممکن، محال۔ اس نے کہہ دیا کہ میں بہترین رزق دیتا ہوں، تو ضروری ہے آؤ اس کی بات ماننا شروع کر دو، اس کی بات پہ لبیک کہنا شروع کرو، جو اس نے فرض کہا ہے وہ فرض ادا کرنا شروع کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ نماز، روزہ، حج کے لیے پیسے آ جائیں حج، سالانہ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ، یہ اس کے حقوق وہ ادا کرو۔ اور یہ ادا کرنے کے بعد اب اس نے تمہیں بیٹا بنایا ہے تو ماں باپ کا حق ادا کرو، ماں باپ بنایا ہے تو بیٹوں کا حق ادا کرو، بیٹی کا حق ادا کرو، اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اگر تمہیں شوہر بنایا ہے تو بیوی کا حق ادا کرو، ورنہ یاد رکھو قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا، نہیں بچ پاؤ گے اس وقت۔
اگر تم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے یا کسی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف سازش کی ہے، اس کی نافرمانیاں کی، اس کے دل کو دکھایا، تو اس بیوی کی بھی گرفت ہونے والی ہے۔ تو اگر تمہیں شوہر بنایا گیا ہے تو بیوی کا حق ادا کرو، کسی کی بیوی تم ہو تو اپنے شوہر کا حق ادا کرو۔ یہ مت کرو کہ شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی پلاننگ کر لو۔ یاد رکھنا تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ کل اللہ تمہیں اولاد دے یا جو آج تمہارے پاس اولاد ہے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اگر غلط سلوک کیا ہے تو زندگی میں وہ شخص بھگتتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو جو عورت آج کسی کی بہو ہے وہ یاد رکھے کہ اسے بھی ماں بننا ہے، اس کے بیٹے کی بھی دلہن آئے گی۔ جو وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے کہ اپنے بہو کے بارے میں وہی سوچتی ہے۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سماج میں کچھ بہت اچھے ذہن والی، اچھی سوچ والی بھی ہماری بہنیں، اسلامی عورتیں ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے۔ تمہارے لیے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی بھلائی سوچے۔ اور شوہر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ پاور دیا تو وہ پاور کا بیجا استعمال کر لے، نہیں۔ اسی لیے نکاح کے وقت جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں رسول نے جو آیت چنا ہے وہ یہی کہ رشتوں کا خیال رکھنا۔ نکاح کے وقت ایک نیا رشتہ بن رہا تو اس رشتے کا خیال رکھنا، بیوی بنی کوئی تو اس کا خیال رکھنا۔ ہم الحمدللہ وہ قوم ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمویدھان بنایا۔ انسانوں کو اس زحمت میں نہیں ڈالا گیا، اسی لیے انسان جو سمویدھان بناتا ہے، ویسے ہر ملک کا جو سمویدھان ہو ملک والوں کو وہ ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہی، لیکن ہمارے پاس ایک سمویدھان وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ہم دونوں میں فرق دیکھتے ہیں کہ ایک سمویدھان وہ ہے کہ 1.5 سال کے دھرنے کے بعد اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے۔ 3 بل کس بل میں گئے پتہ نہیں، کیا کہنے سرکار، انسانوں نے بنایا نا، سب کے یہ کریں، ہم نیا قانون بنائے وہ بنائے تو پتہ چلا کسی کو پسند آیا کسی کو پسند نہیں آیا۔ لیکن رحمان جو سمویدھان بنا دیتا ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ 1400 سال سے آج تک کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکا۔ ایک ہیں چیلنج کرنے والے، خالی چیلنج کیے ہوں، پریشان ہیں مجھے مارا جا سکتا ہے، میرے کو حملہ کرے، کون حملہ کر رہا بھائی؟ آپ کیوں اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کی مرضی، آپ کے پاس عقل ہے۔ اسلام جیسا دین آپ کو نہیں پسند آیا، اب آپ کی مرضی کون زور دے رہا ہے؟ کیا کہنے سرکار، ہم تو بس یہ جانتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سبحان اللہ، ارے جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کا انجام دیکھ لے گا۔ بے شک، کوئی بھی انسان ہو، اسے کسی نے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا، اس پہ تو سب کا ایمان ہے نا، کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس پیدا کرنے والے کا سامنا بھی کرنا ہے۔ بے شک، اس لیے دوستو یہ سمویدھان، یہ قانون جو قرآن کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے، یہ امن و امان والا پیغام ہے۔ جب ہم مسلمان اپنوں کو برائیوں سے دور کر لیں گے، اپنے آپ کو ہم برے کاموں سے دور کر لیں گے، دوسروں کو تنگ کرنے سے، غلط دھندے سے، رشوت سے، برے کاموں سے، سود خوری سے، جتنا قرآن نے کہا ہر چیز سے اپنے کو اپنا لیں گے، تب لوگ پوچھیں گے کہ آپ لوگ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ تب تم جواب دو گے ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ اللہ نے جو سمویدھان ہمیں دیا ہے وہ اچھا ہے، جو اللہ نے قانون دیا قرآن کی شکل میں وہ اچھا ہے۔ اب دوستو کنفیوژن کہیں باقی نہیں رہے گا۔ دوسری جتنی قومیں ہیں وہ آئیں گی، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گی، قرآن کو دیکھنا شروع کریں گی، قرآن کا مطالعہ اور اسٹڈی شروع کریں گی کہ کیا بات ہے کہ جو قرآن کے ماننے والوں میں جو باتیں ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتی، وہ قرآن کے قریب آئیں گے۔ بس تمہارا کام انہیں قرآن سے قریب کرنا تھا، انہیں مسلمان بنانا قرآن کا کام۔ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میں انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، انسانوں کو دشا نردیش دینے کے لیے آیا ہوں، راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔
تو ہمیں پہلے اپنے کردار کو بنانا پڑے گا. جب وہ کردار بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ہمارے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سیدی پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الہ العالمین مولا الکریم، آج کی اس بزم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرما. مولا ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں برے کاموں سے بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے. ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اولیاء کرام کے راستے پر چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حقوق العباد ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما. جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما دے. مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمیں نمازی و پرہیزگار بنا دے. ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اسلام کو بول بالا عطا فرما. ہماری اس بستی کو، ہمارے اس صوبے کو، ہمارے اس ملک کو آتنکواد سے بچا لے، فسادات سے بچا لے. مولا امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے. ہر بلا وبا اور کورونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھ. مولا اس وبا میں دوسری بیماریوں میں جو لوگ وصال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما دے. ان کے قبروں میں اجالا عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. جو مبلغین دین و سنیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو کمیٹیاں، جو تنظیمیں ملک وطن قوم کی خدمت میں لگی، سب کی خدمتوں کو قبول فرما. محسن اعظم مشن کی تمام برانچز، خصوصاً جہاں ہم موجود ہیں مولا ناگل پور کی برانچ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. ان کے ممبران کو، محبین کو، معاونین کے گھروں میں برکتیں نازل فرما. ہم سب کے گھروں سے بلا وبا آسیب سحر کو دور فرما دے. غوث اعظم کے کرم کو ہم سب پر عام فرما دے. مولا تمام علماء اہل سنت کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما. تمام سلسلوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ہم میں سے جن کے والدین موجود ہیں ان کے سائے کو دراز فرما دے. مولا ان بچوں کے مستقبل کو روشنی عطا فرما. ان جوانوں کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما. جس گھر میں لڑکے لڑکیوں کے لیے رشتہ نہ ہو، غائب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے. مولا ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. ہم سب میں حضرت بی بی فاطمہ، بی بی زینب کی جھلک پیدا فرما دے. ان جوانوں میں امام حسین، امام عباس، امام علی اکبر کا جذبہ پیدا فرما دے. دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا الکریم کسی بھی قسم کی پریشانی میں کوئی بھی مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ. موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. تیرے محبوب ولی کی یاد میں اس محفل کو سجانے والے لوگوں کے گھروں میں خصوصی برکتیں نازل فرما دے. مولا ان کی جو بھی مرادیں اسے پوری فرما دے. الہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والشهداء والصالحين، وخصوصا إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني
الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. یہ لگا